حصہ بن جاتا. اور اس کے ساتھ ہی سورۃ النساء 164 آیت کے اندر لکھا ہے اور موسیٰ سے خدا نے بہت سی باتیں بھی کی. موسیٰ سے خدا نے باتیں کی. قرآن بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے. خدا ڈائریکٹ کلام کرتا ہے اور جو کچھ ڈائریکٹ خدا نے کلام کیا مقدس موسیٰ نے نفس نفیس ان باتوں کو منوعاً توریت کے اندر لکھ دیا اور آج ہمارے ہاتھوں میں وہ موجود ہے. پھر چھٹی بات، خدا وحی کے ذریعے سے اپنی مرضی کو ظاہر کرتا تھا. اور ساتویں اور آخری بات توجہ طلب بات ہے. ساتویں اور آخری بات، خدا الہام کو جامع شکل کے اندر لے کر آیا. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کبھی وہ نبی کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے، کبھی وہ فرشتہ کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے، کبھی وہ رویا کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے، کبھی وہ خواب کے ذریعے سے الہام دے رہا ہے، کبھی وہ نبوت کے ذریعے سے الہام دے رہا ہے. لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح کلام کیا. کبھی خواب کے ذریعے سے، کبھی رویا کے ذریعے سے، کبھی غائب کے ذریعے سے، کبھی نبی کے ذریعے سے، کبھی بالواسطہ، کبھی وحی کے ذریعے سے. لیکن آگے جا کر لکھا ہے اخیر زمانہ میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کی. اخیر زمانہ میں. اور کتاب مقدس کا حوالہ سنیے، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 14ویں آیت. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. اور اب لکھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام کہاں تھا؟ کلام کہاں تھا؟ کلام جہاں بھی ہوگا. کلام مقدس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. اب جہاں کلام ہے وہاں پر متکلم کا ہونا ضرور ہے. جہاں کلام ہے وہاں متکلم کا ہونا ضرور ہے. جہاں متکلم ہے وہاں اس کا کلمہ ہونا ضرور ہے. اور اب لکھا ہے ابتدا میں کیا تھا؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام کہاں تھا؟ کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. کلام ہی خدا تھا. اور یہ خدا کے منہ سے صادر ہوتا ہے، یہ خدا کے منہ سے نکلتا ہے، یہ خدا کے اندر سے نکلتا ہے. گویا خدا یہاں متکلم ہے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات اس کا کلمہ ہے. اور یہ کلمہ مقدسہ مریم کے باطن اثر کے ذریعے سے متولد ہو کر خدا کا کلام دنیا کے اندر آ گیا. کلمت اللہ دنیا کے اندر آ گیا. جب خدا کا کلام دنیا کے اندر آیا تو سنیے قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر 171 آیت کے اندر فرماتا ہے مسیح مریم کے بیٹے عیسیٰ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ تھا. مسیح عیسیٰ خدا کا کیا تھا؟ کلمہ تھا. خدا کے منہ کی بات تھی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے. اور میں آپ کو یہاں بتاؤں، الہام دینے والا، نبیوں کو خواب میں بات کرنے والا، نبیوں کے ساتھ رویا میں کلام کرنے والا، نبیوں کے ساتھ غائب کی باتیں بتانے والا، اپنے فرشتوں کو بھیجنے والا، جو خدا کے منہ کے اندر رہتا تھا اب یسوع کی شکل میں روئے زمین پر آ گیا اور روئے زمین پر آ کر ہمارے درمیان آ کر ٹھہر گیا. اور اب جب وہ بولتا ہے تو خدا بولتا ہے. اب جب وہ بولتا ہے تو خدا بولتا ہے. یہ الہام کا اتم شکل نظر آ رہی، الہام اکمل نظر آ رہا ہے، جامع الہام ہے. الہام اکمل ہے یہ کہ خدا خود آ کر کہتا ہے. اور یہ ہے الہام. اور لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے انجیل نہیں لکھی. لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے کوئی انجیل نہیں لکھی. میں کہتا ہوں کہ خدا کیوں انجیل لکھے؟ کیونکہ وہ تو خود خدا تھا. کیسے وہ انجیل لکھ سکتا ہے؟ وہ تو لکھوانے والا ہے. وہ تو ہمارے ایمان کے مطابق خود خدا ہے. تب اس کا ایک ایک کلمہ الہام اکمل ہے. ایک ایک بات اتم الہام ہے. ایک ایک بات وہی ہے، چاہے وہ وہی مطلوب
मुबारका से जो कुछ सादर कर देता है वो जामिया और इल्हाम अकमल बन जाता है। यह 7वीं किस्म, यह इल्हाम की 7वीं किस्म जो बाइबल के अंदर लिखी है। और जो कुछ आपकी जुबान मुबारका के अंदर से सादर होता गया, आपके हमवारियों ने लिखना शुरू कर दिया, और जो कुछ आपके हमवारियों ने लिखा वो अनाजील अरबा कहलाई, वो अनाजील अरबा कहलाई जो आज हमारे हाथों में बगैर तहरीफ के हमारे हाथों में मौजूद है। इसलिए रसूल फरमाता है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की ताबीर किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। किसी की कोई ज़ातियात यहां नहीं है। पतरस रसूल अपने दूसरे खत के पहले बाब की 20वीं और 21वीं आयत में इरशाद फरमाते हैं कि बाइबल मुकद्दस का एक एक लफ्ज, बाइबल मुकद्दस का एक एक नुक्ता, बाइबल मुकद्दस का एक एक शोशा आदमी के ज़ाती तावील में नहीं, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स के सबब से जो उनके ऊपर वही मतलू और वही गैर मतलू की जाती थी, इस सबब से इल्हाम अकमल से वो बोलते थे। और यही इल्हाम किताब मुकद्दस के अंदर पाया जाता है। जब ये किताब मुकद्दस कलमबंद कर दी गई 7 ज़राए से, इन 7 ज़राए से जब किताब मुकद्दस कलमबंद कर दी गई, तो यह किताब मुकद्दस जब अरबस्तान के अंदर जाती है, अरबस्तान के गोशे गोशे के अंदर तलुए इस्लाम से पेशतर रसूलों ने इसकी तशहीर की। तलुए इस्लाम से पेशतर रसूलों ने पूरे अरबस्तान को अपनी लपेट में ले लिया, और तलुए इस्लाम से पेशतर बाइबल मुकद्दस के मुतअद्दिद जुबानों के अंदर तर्जुमा होकर अरबस्तान के अंदर मौजूद था। और जब पैगंबर इस्लाम इस दुनिया के अंदर आए और उन्होंने किताबे मुकद्दस को देखा, मुतालिया किया, पढ़ा, तो कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद के अंदर उन्होंने किताबे मुकद्दस की तशहीर की। उन्होंने किताबे मुकद्दस को उत्तम दर्जा दिया, उन्होंने किताबे मुकद्दस को इल्हामी माना, और किताबे मुकद्दस को इल्हामी मानते हुए 10 खिताबात से नवाजा, जिनमें सबसे पहला खिताब कुरान मजीद व फुरकानुल हमीद ने बाइबल मुकद्दस को दिया है, और वो है कलमत उल्लाह, अल्लाह का कलमा, अल्लाह का कलाम, खुदा के मुंह की बातें। दूसरा खिताब जो बाइबल मुकद्दस को कुरान मजीद ने दिया वो है सुन्नतुल्लाह। अब सुन्नत का मतलब है तरीका, सुन्नत का मतलब है राहो रस्म, सुन्नत का मतलब है कि जो अल्लाह का तरीका है वही बाइबल के अंदर है, वही बाइबल का तरीका है। जो अल्लाह काम करता है या जो खुदा काम करता है वही तो बाइबल के अंदर लिखा है, इसलिए इसको सुन्नतुल्लाह कहा गया है। अल्लाह का राहो रस्म, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की तरफ से आई हुई राहो रस्म, सच्ची राह, सीधी राह, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाली राह है, और वो है बाइबल मुकद्दस। और फिर तीसरी बात, तीसरा खिताब जो बाइबल मुकद्दस को दिया गया वो है आयत उल्लाह। अब आयत का जो मतलब है वह है निशानी, आयत का मतलब है निशानी। अब बाइबल मुकद्दस को आयत उल्लाह कहा गया है, यानी अल्लाह की निशानी जो बनी नो इंसान को दी है। अगर खुदा को पहचानना है तो उसकी निशानी को देखिए।